یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہیں تھا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا، جلا وطنی کی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں وہی ہے، یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، یہ 2314 نمبر حدیث پاک تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں زانی شادی شدہ مرد اور زانی اور زانیہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا بیان کی ہے، وہ مطلب اس میں جلا وطنی کی قید نہیں ہے، اور یہ ہے خبر واحد، اور خبر واحد سے قرآن پاک پہ زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ حدیث میں آیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تو اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کرنے کا حکم ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا۔ اور یہ پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ پہلے تو زنا کا ثبوت ہی بہت مشکل ہے، یا تو گنہگار خود اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا ہے، اور یا پھر کم از کم 4 گواہ جو 4 مرد ہوں اور وہ آ کر ایک جیسا بیان دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں زنا کر رہے تھے، اور ٹائم بھی بتائیں، الگ الگ ان سے انٹرویو کیا جائے گا یا انویسٹیگیشن کی جائے گی، جرح کی جائے گی۔ اگر سب ایک جیسا منظر بتائیں، ایک جیسا وقت بتائیں، ایک جیسا دن بتائیں تو پھر یہ کہ وہ سزا جاری ہوگی۔ تو اب اقرار کوئی واجب نہیں ہوتا، آ کر اگر اللہ نے پردہ رکھا ہے تو آدمی پردہ رکھے اور تائب ہو جائے، اور 4 گواہ ملنا تو بہت ہی مشکل ہے جن کے بیان ایک جیسے ہوں، تو پھر حد سزا جاری نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال اگر خود اقرار کر لے آ کے مجرم تو پھر پتھر مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ بظاہر سزا بڑی سخت لگتی ہے، لیکن زنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ بہت ہی سخت جرم ہے، اس سے نسب مشتبہ ہوتا ہے، اور شریعت نے اسی لیے زانی کے لیے اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے نگاہ شرع میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے بچنا لازم ہے۔ تو لہٰذا سزاؤں کی شدت اور سختی پہ نہ جائیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا کرے، کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ، تو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذرا دوسروں کا جب معاملہ ہو اور بعض اوقات بڑا ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، ذرا اپنے اس پہ بھی دیکھ لیں کہ اگر یہی معاملہ ہمارے گھر کے اندر ہوتا تو کیا ہم نرمی کا سلوک کرتے، یا ہم یہ چاہتے کہ سامنے والے مرد کو بالکل چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ ہم کہتے اس کو اور سزا دو، بلکہ بعض تو خود گولی مار دیتے ہیں۔ اس لیے مذہب کی جتنی بھی سزائیں ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حدود بیان کی ہیں، وہ ہزارہ حکمتوں پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ ایک زانی پہ سزا جاری ہو جائے، اس کے بعد یہ گناہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑوں کی سزا ہوتی ہے، اور وہ بھی سر عام لگانے ہوتے ہیں 100 کوڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو سزائیں ہیں۔ یہ قرآن میں رجم کا ذکر تو نہیں ہے، آیت یہ کہتے ہیں کہ آیت ضرور نازل ہوئی تھی، تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر ہے اور اس کا حکم باقی رکھا، اور باقی کوڑے تو قرآن عظیم سے ثابت ہیں۔ اب یہ خبر واحد ہے تو جلا وطنی کی زیادتی قرآن پاک پر نہیں کی جائے گی، لیکن اب اس حدیث کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے کا حکم سیاستاً دیا ہے، حکمتاً دیا ہے، یعنی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ حد جاری کر دیں، لیکن اگر کسی کو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے گناہ پہ دلیر ہے، سزا جاری ہونے کے باوجود باز نہیں آتا، تو پھر اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ ورنہ اگر وہ صرف کوڑے مار، جیسے غیر شادی شدہ ہے، کوڑے لگنے سے ہی وہ گناہ سے بچ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو پھر جلا وطن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔